حضرت شاہ جمال قادری سہروردی اندازاً شہنشاہ جلال الدین اکبر کے عہد میں 1587 میں لاہور تشریف لائے اور اچھرا کے مشرق کی جانب نشیبی علاقہ میں آ بسے۔ یہ علاقہ اب شاہ جمال کالونی کہلاتا ہے۔ آپ لاہور میں مقیم علماء و مشائخ سے ملے اور رشد و ہدایت میں مصروف ہو گئے۔ آپ کے والد حضرت عبد الواحد کشمیر کے رہنے والے تھے، جو کشمیر سے سیالکوٹ آ کر آباد ہوئے۔ کشمیر سے سیالکوٹ ہجرت کی وجہ حاکمان کشمیر سے تعلقات خراب ہونا بیان کی جاتی ہے۔ آپ کا خانوادہ کشمیر کا ایک باوقار خاندان تھا جو علم و عرفان میں بھی خاص مقام رکھتا تھا۔ آپ کی وفات بروز جمعرات 4 ربیع الثانی 1651 میں ہوئی۔ آپ خاندان سہروردیہ میں شیخ ککرا بیگ کے مرید تھے، جن کا سلسلہ شیخ بہاء الحق ملتانی اور شیخ شہاب الدین سہروردی کے ساتھ ملتا ہے۔ حضرت شاہ جمال اور حضرت شاہ کمال دونوں صاحب جمال اور صاحب کمال بزرگ تھے۔ دونوں کے مزارات اچھرا لاہور میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر موجود ہیں۔ آپ کا مزار 2 منزلہ وسیع تھڑے پر واقع ہے۔ دوسری منزل کا طول و عرض پہلی منزل کا نصف ہے۔ صبح و شام ہزاروں عقیدت مند آپ کے آستانہ پر حاضری دیتے اور فیوز و برکات سے مستفیض ہوتے ہیں۔ محکمہ اوقاف پنجاب نے مزار اور اس سے ملحق مسجد کی اثر نو تعمیر و مرمت کرائی ہے۔ مسجد کا صحن وسیع کر دیا گیا ہے۔ مسجد اور دربار کے پاس سے ایک طرف چند سیڑھیاں نیچے اتریں تو ایک چھوٹی سی درسگاہ بھی موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہر سال 4 ربیع الثانی کو شیان شان طریق سے منایا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ طویل چلہ کشی کیا کرتے تھے۔ ایک چلہ ختم ہوتا تو دوسرا شروع ہو جاتا۔ آخری سالوں میں یہ چلہ کشی زیادہ ہو گئی تھی، جبکہ آپ کا وصال بھی ایک چلہ کے دوران ہی ہوا تھا۔ اس حوالے سے کنہیا لال اپنی کتاب تاریخ لاہور میں لکھتے ہیں، قبر کے نیچے پہلی منزل میں ایک حجرہ ہے جس کا دروازہ مسدود کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں شاہ جمال خود دروازہ بند کر کے اس میں چلے میں بیٹھے تو چند روز بعد حجرے کی چھت گر پڑی۔ خدام نے چاہا کہ آپ کو اندر سے نکال لیں، مگر آواز آئی کہ اب جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، ہماری نعش کے نکالنے کی ضرورت نہیں، اسی حجرے کے اوپر ہماری قبر بنا دو۔ چنانچہ بنا دی گئی۔ چلہ گاہ اچھرا دمدمہ جس میں آپ کا وصال ہوا کے علاوہ آپ کے چلہ کشی کے مقامات یوں ہیں: چلہ گاہ شیخو پورہ، چلہ گاہ شاہ رحمان بھیڑی شریف، چلہ گاہ شاہدرہ لاہور، اور ریاست چمبا گرداسپور بھارت میں بھی آپ کی نشست گاہ ہے جہاں عرس ہوتا ہے۔ ناظرین، روز اول سے جب بھی کسی مرد درویش کے گرد حاجت مندوں کا میلہ لگا تو حکمرانوں نے ہمیشہ اسے اپنی توہین سمجھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ مغلیہ دور میں لاہور میں پیش آیا۔ لاہور کو یہ خاص اعزاز حاصل ہے کہ ہر دور میں کسی نہ کسی بڑے کامل درویش کا یہاں بسیرا رہا ہے۔ لاہور میں ایک مغل شہزادی اپنے لیے ایک شاندار باغ اور شاہی محل تیار کرا رہی تھی۔ قابل ترین ماہر تعمیرات اس عالی شان محل کو دن رات بنانے میں مصروف تھے۔ اس محل کے سامنے ہی ایک درویش کامل کا ڈیرا تھا جو روحانیت میں بہت بڑے مقام کے حامل تھے۔ انہوں نے بھی ایک بلند فلک بوس دمدمہ بنانے کا ارادہ کیا۔ دمدمہ کا مطلب عارضی قلعہ ہے۔ درویش وقت نے یہ دمدمہ ایک اونچے ٹیلے پر بنانے کا ارادہ کیا اور انتظامات شروع کر دیے۔ جب تمام تیاری مکمل کر لی گئی تو مسئلہ یہ سامنے آیا کہ تمام ماہر مزدور اور مستری یعنی معمار سب کے سب شہزادی کے شاہی محل کی تعمیر میں مصروف تھے۔ جب مزدوروں اور معماروں کو بلایا گیا تو انہوں نے بنانے سے صاف انکار کر دیا کہ ہم شہزادی کے محل کی تعمیر میں مصروف ہیں اور جو اجرت ہمیں شہزادی دیتی ہیں وہ آپ نہیں دے سکیں گے، اور سارا دن ہم وہاں کام کرتے ہیں اس لیے آپ کے پاس کام نہیں کر سکتے۔ درویش نے دل نواز مسکراہٹ سے کہا، آپ اجرت پر پریشان نہ ہوں، آپ کو جتنی اجرت وہاں سے ملتی ہے اتنی ہی ہم بھی دیں گے، بلکہ ایک پہر کا معاوضہ پورے دن پر دیں گے، اور اگر آپ دن میں وہاں مصروف ہیں تو رات کو ہمارے ہاں مزدوری کریں، آپ کو منہ مانگا معاوضہ دیا جائے گا۔ مزدوروں نے درویش کی بات مان لی۔ اب وہ دن کو شاہی محل کی تعمیر کرتے اور رات کو درویش کے دمدمہ کی تیاری میں لگ جاتے۔ بابا شاہ جمال کا یہ معمول تھا کہ مزدور جیسے ہی اپنا کام ختم کرتے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسلح کے نیچے سے رقم نکال کر دے دیتے۔ مزدور حیرت میں تھے کہ مسلح کے نیچے کون سا خزانہ ہے جہاں سے انہیں مزدوری دی جاتی ہے۔ پھر دمدمہ کی 7 منزلیں تیار ہو گئیں۔ درویش کی عمارت کی شان کے سامنے شاہی محل بے رونق اور پست نظر آنے لگا تو درباریوں اور مصاحبوں نے شہزادی کے کان بھرے کہ درویش کے دمدمہ کی اونچائی سے شاہی محل میں بے ستری ہونے کا احتمال ہے۔
शहजादी ने दरवेश को पैगाम भेजा कि तुम्हारे दमदमा की ऊंचाई से हमारे महल में बेपर्दगी होती है, लिहाजा तुमको हुक्म दिया जाता है कि फौरी तौर पर इस इमारत को गिरा दो और हमसे मुकाबला बाजी तर्क कर दो। दरवेश ने शाही पैगाम सुना तो कहा कि तुम्हें अपने शाही मकाम और इमारत पर बड़ा नाज है, लेकिन क्योंकि तुमने पर्दे की बात की है जो खुदा के अहकाम से मुतल्लिक है, इसलिए हम इस पर अमल करते हैं। लेकिन याद रखो, अनकरीब तुम्हारा शाही महल और गुलशन का नामो निशान नहीं रहेगा। और फिर दमदमा की सबसे ऊपर वाली छत पर हालत वजद में धमाल डालना शुरू कर दी। आपके जलाल से 5 मंजिलें ज़मीन बोस हो गईं, सिर्फ 2 मंजिलें रह गईं जो आज भी ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ है। वक्त ने करवट ली, बाद में सिखों की हुकूमत आई तो शहजादी का महल और बागात उजाड़ दिए गए। इस तरह दरवेश कामिल की पेशीन गोई सच साबित हुई। शाही महल और बागात का आज नाम तक नहीं, जबकि दरवेश का दमदमा आज भी मरजाए खलाइक है और मकबरे की शक्ल में मुतलाशियान हक़ की तवज्जो का मरकज़ है। नाज़रीन, कन्हैया लाल ने तारीख़ लाहौर में ये वाक़या यूँ मुख्तसर बयान किया है। मशहूर है कि पहले ये दमदमा 7 मंजिला था और इसके करीब एक शहजादी का बगीचा था जो अकबर बादशाह के रिश्तेदारों में से थी। उसने कहला भेजा कि आपका दमदमा बहुत बुलंद है, जिससे मेरे महल पर नज़र पड़ती है, आप इसको पस्त कर लें। चुनाचे इसी शब शाह जमाल ने बहालत वजद दमदमा की 7वीं मंजिल पर रक्स किया तो 5 मंजिलें जीने में धंस गईं और 2 मंजिलें मौजूदा बाकी रह गईं। किताब औलिया लाहौर के सफ़ा 88 और 89 के मुताबिक एक हिंदू खत्री औलाद के हसूल के लिए दुआ कराने आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और खरबूजों का तोहफा पेश किया। आपने इन खरबूजों में से 2 खरबूजे उसे अनायत किए और हुक्म दिया कि अपनी बीवी को खिला दो और 2 बेटों की खुशखबरी दी। खुदा की कुदरत से उसके यहाँ 2 बेटे पैदा हुए, जिनमें से एक बेटा शेख फ़खरुद्दीन था जो कि आखिर दम तक आपकी खिदमत में रहा। आपने शेख फ़खरुद्दीन को एक मकान खरीद कर दिया था जिसमें वो अपने अहलो अयाल के साथ रिहाइश पजीर थे। एक दिन आप उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए और मकान के बाहर से ही आवाज़ दी कि अहलो अयाल और असबाब लेकर फ़ौरन बाहर आ जाओ। उन्होंने तामील की। जो ही वो बाहर आए, मकान गिर गया। गोया आपने इंकशाफ क़ल्बी की बिना पर हादसा की खबर पहले हासिल कर ली और अपने मतवस्सिलीन को इसके बाद अवाक़िब से बचा लिया। नाज़रीन, बाबा शाह अजमल रहमतुल्लाह अलैह की वाज़ो नसीहत के हवाले से एक वाक़या बयान किया जाता है कि झंडा चौक का हस्सू तेली नाप तोल में कमी करता था। वो बाबा शाह अजमल के पास पहुँचा। आपने लंबी चौड़ी नसीहत के बजाय सिर्फ इतना कहा कि हस्सू कम ना तोला कर। ये जुमले नो के नश्तर की तरह दिल में पेवस्त हो गए। उसने नाप तोल में कमी करना छोड़ दी। हस्सू तेली भी लाहौर का मारूफ किरदार बन गया और अब एबट रोड के पास एक गली में हसन शाह वली सोहरवर्दी के नाम से मज़ार में घने दरख्तों की छाँव में अब्दी नींद सो रहा है। अंदरून लाहौर झंडा चौक उसका तकिया आज भी है, जिसमें हर रोज़ शाम के वक्त चिराग रोशन होते हैं। नाज़रीन, अगर आपको ये काविश अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।